لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الوكيل الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مالک و مختار نبی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کی ثبوت دیں اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد نازلہ فیل باللہ صلاة دائمۃ بدوام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیک یا رسول اللہ و صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ پڑھیں درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ حضرات جشن غوث الورا میں تشریف لائے، یقیناً بڑے ہی لائق تعریف ہے کہ آپ حضرات کی آمد ہوئی اور لائق تعریف ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس محفل نور کو انعقاد کرنے میں ہر ایک اعتبار سے کوشش کی اور اسے رچایا اور بسایا. جو حبیب رب قدیر ہے اسی رہنما کی تلاش ہے. جو حبیب رب قدیر ہے اسی رہنما کی تلاش ہے. میری آرزو کو ہر گھڑی در مصطفیٰ کی تلاش ہے اور نہیں اس سے بڑھ کر کوئی دوا، نہیں اس سے بڑھ کر کوئی دوا ہے. یہی تو نسخہ کیمیا کہ وہ درود ورد زباں رکھے کسی بھی شفا کی تلاش ہے. اور میری نبض ہاتھوں میں تھام کر، میری نبض ہاتھوں میں تھام کر اے طبیبو کیوں ہو مزمحل، ارے میں مریض عشق رسول ہوں مجھے کب دوا کی تلاش ہے. میں مریض عشق رسول ہوں مجھے کب دوا کی تلاش ہے. اور ماشاءاللہ ابھی آپ کے گاؤں کے مولانا صاحب حضرت مولانا عرفان احمد صاحب اللہ نے کہا کہ آپ حضرات ابھی کل ہی مرغا کھائے ہیں بڑے پیر دستگیر کے نام کا، اور آج ہی آواز آپ کی بست ہے. تو بڑے پیر کی بات ہی الگ ہے، بڑے پیر کی بات ہی الگ ہے. کسی شاعر نے کیا خوبی کہا کہ کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا. سب کی زباں پہ نام ہے پیران پیر کا. کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، سب کی زباں پہ نام ہے پیران پیر کا. اور اس کے قریب مشکلیں آ ہی نہیں سکتی، اس کے قریب مشکلیں آ ہی نہیں سکتی. جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا. اور کبھی مشکل سے بھی مشکل، کبھی مشکل سے بھی مشکل ہمارے گھر نہیں آتی.
کبھی مشکل سے بھی مشکل ہمارے گھر نہیں آتی، ٹھہر جاتی ہے دروازے پہ، کبھی اندر نہیں آتی، بے شک ٹھہر جاتی ہے دروازے پہ، کبھی اندر نہیں آتی، اور لکھا ہے میں نے جب سے دروازے پہ یا غوث المدد، لکھا ہے میں نے جب سے دروازے پہ یا غوث المدد، بلائیں سر پٹکتی ہیں مگر سر پر نہیں آتی، بلائیں سر پٹکتی ہیں مگر سر پر نہیں آتی۔ ایک بار اور پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، موزارہ مغرات کے زندہ دل غیوز سندی صحیح رقیدہ مسلمانوں، پاک پروردگار عالم خلاق کائنات اپنی مقدس کتاب قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرما رہا ہے، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ اور مطلب آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، یعنی رب اپنے سچے بندوں کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے، رب فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں تم مجھ سے ڈرو، میرا خوف پاؤ اور میری فرامین پر عمل کرو، اور اس کے بعد میرے سچے بندے جو ہیں، اچھے بندے جو ہیں ان کے ساتھ تم لگ جاؤ، ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، اب وہ انعام یافتہ بندے کون ہے، وہ رب کے سچے بندے کون ہے، وہ رب کے اچھے بندے کون ہے کہ جن کے اوپر رب قدیر کا اعلان خاص ہوتا ہے، یقین جان لو وہ جماعت کوئی اور نہیں، وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے، وہ اولیاء کرام کی جماعت ہے، یعنی رب کے دوستوں کی جماعت ہے۔ اور یوں سمجھو وہ بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت ہے۔ رب کریم کے ساتھ رہنے کے لیے، ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کے لیے رب فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یقین جان لو جب سچوں کو اپنا ساتھی بناؤ گے، جب اچھوں کو اپنا ساتھی بناؤ گے، جب ایمان وفادار والوں کو اپنا ساتھی بناؤ گے، یقیناً تمہارے اندر طاقت پیدا ہوگی، اور ہمارے اندر سچائی آئے گی، ہم اچھائی کے راستے پر چلیں گے، برائی کے راستے سے دور رہیں گے۔ لیکن جب ہم اپنوں کا ساتھی جو ہے اچھوں کو نہیں بروں کو بناتے ہیں تو اسی کی متضاد ہے، بالکل الٹا ہے۔ اگر بروں کا ساتھی بنائیں گے تو آئیں گی اور اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، اس لیے بروں کا ساتھی مت بناؤ، اچھوں کو اپنا ساتھی بناؤ، اور ان کے دامن کے ساتھ وابستہ رہو، کہ جن کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کے لیے رب کریم فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سچوں کے ساتھ رہو گے تو ہمارے اندر جو ہے بغض و کینہ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے تعلق سے فساد نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے تعلق سے خرافاتیں نہیں ہوگی، آپس میں بھائی چارہ ہوگی۔ یقین جان لو میرے آقا کے دیوانوں کہ آج ہم نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ پیرانے پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بغداد کے دولہا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن میرے غوث نے، ہم سب کے پیر نے ہمیں درس سکھا دیا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں نہیں لا پا رہے ہیں۔ سچوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ان کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، رہنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ سچے لوگ ہمیں پیغام دے کرتے گئے تو ہمیں نصیحتیں دے کرتے گئے، ہم اس پر عمل کریں اور اس کے نقشے قدم پر۔ بہت زندہ باد۔ لیکن میرے آقا کے دیوانوں، آج تو بھائی بھائی میں دشمنی، آج تو گھر گھر میں فساد، آج تو قوم کے اندر انتشار، آج مسجد و مدارس و مقابر اور خانقاہوں میں اختلافات، آج ہمیں اور آپ متفق نہیں ہے، آج ہم
منتشر ہے، بکھرے ہوئے ہیں، اسی لیے پریشان حال ہے. اسی شاعر نے سچی کہا نفس کو پکڑتے ہوئے کہ متفق ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو شور بچاؤ، مرو شور بچاتے ہو. متفق ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، اور اگر منتشر ہو تو مرو شور بچاتے ہو. یقیناً میرے آقا کے دیوانوں، آج غیر قوم کے لوگ ہماری کمزوریوں کو سمجھ چکے ہیں. وہ جان چکے ہیں کہ جب یہ آپس میں لڑتے ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی ہے، ان کی آپس میں نہیں پڑتی ہے، تو یہ دوسروں کا ساتھ کر دیں گے. یہ کامیابی کی منزلوں کو کیسے طے کریں گے اور یہ کامیابی کے اعلیٰ منزل کو کیسے طے کریں گے؟ اس لیے میرے آقا کے دیوانوں، آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے، آپس میں اتفاق کی ضرورت ہے، آپس میں میل جول قائم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج بھی ہم ایک ہو جائے، سچے ڈھنگ سے رب کے محبوب کے فرامین پر اگر عمل کرنے لگے، سچوں کے دامن سے سچائی کے ساتھ وابستہ ہو جائے، یقیناً آج ہمارا کھویا ہوا مار نہیں سکتا ہے. یقیناً آج ہم جو ہے پھر کامیابی کی منزلوں پہ گامزن ہو سکتے ہیں. اور اگر یوں ہی منتشر رہے، اگر یوں ہی آپس میں لڑتے رہے، اگر بھائی بھائی میں یوں ہی فساد کرتے رہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم غلاموں کی زندگی گزاریں گے. کسی شاعر نے سچی کہا کہ طریقہ مصطفیٰ کو جو راہ ہے بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار ہوئی، اور ہمیں کرنے ہیں شہنشاہی وطن کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمتیں پروردگار. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وقت کے اندر زیادہ گنجائش نہیں ہے، کیونکہ صرف 15 سے 20 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، جس میں 10 منٹ تو نکل ہی گیا ہوگا. بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ رب نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. بلا شک و شبہ اگر ہم پرانے پیر کے دامن سے وابستہ ہیں تو وہ سچے ہیں، وہ اچھے ہیں، رب کے نام یافتہ بندوں میں سے ہیں. اب ہم کہتے تو ہیں کہ بڑے پیر کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن کیا بڑے بڑی دستگیر کے رسولوں کو ہم اپنا رہے ہیں؟ کیا بڑے بڑی دستگیر کے بتلائے ہوئے راستے پر ہم چل رہے ہیں؟ ارے ہمارے پیر کا حال تو یہ تھا، پیرانے پیر کا تو حال یہ تھا کہ غیروں کی مدد فرما دیا کرتے تھے. اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہمارا ایک بھائی بھوک سے تڑپ رہا ہے، ہمارا دوسرا بھائی بغیر کپڑوں کے تڑپ رہا ہے. سردیوں کے موسم میں سردی کی مار سے بچنے کے لیے اس کے پاس لباس نہیں ہے، اور ہمارے پاس الماریوں میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں استعداد نہیں ہوتی، ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ اپنے بھائی کی مدد کر دے. اور اگر کرتے بھی ہیں تو یقین جان لو اس کے اوپر احسان بارہا جتلاتے ہیں. اپنے اندر سے ان چیزوں کو ختم کرو، اپنے بھائیوں کی مدد کرو. میرے آقا کے دیوانوں، بات میں بتلاؤں، بہت سے قوم اس دنیا کے اندر ہے، اور آہستہ آہستہ وہ قوم کے لوگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم سب کے آقا کے رسولوں کو اپنا کر کے وہ ایک تہذیب کو قائم کر رہے ہیں، وہ آپس میں اتفاق کو قائم کر رہے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد بن کر کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کا نام روشن ہو رہا ہے. اور آج ہم آپس ہی میں لڑ کر کے اپنے مقام پر گرا رہے ہیں، اور بجائے بلندی کی جانب جانے کے بس پر جانے کا. صحیح ہے، صحیح ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا تاریخ کے حوالے سے کہ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کی جوڑی ہوئی بارات کو واپس کروا دیا. سنا ہوگا واقعہ. ابھی جب میں بیٹھا تھا مداح رسول گلگنار ہے تو اس کا ذکر اختصار آیا اس شعر کے اندر، تو مجھے یہ واقعہ ذہن میں آیا، سوچا میں آپ کو بتلا دوں. اور سوچو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کیا بڑے پیر دستگیر نے جو مدد فرمائی تھی، 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات جو کشتی ڈوب گئی تھی باراتیوں کے ساتھ میں، کیا جب وہ کشتی نکالی گئی تھی میرے پیر نے، ہم سب کے پیر نے، پیروں کے پیر نے نکالا تھا، کیا وہ مومن تھا؟ کیا وہ کلمہ پڑھنے والے تھے؟ کیا وہ جو ہے بڑے پیر کے چاہنے والے تھے؟ نہیں نہیں، وہ غیر تھے. آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ پیرانے پیر دستگیر سیدنا شیخ محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید خاص کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے سیر فرما رہے تھے بعد نماز عصر کے. اور جب آپ سیر فرما رہے تھے اچانک نظر پڑتی ہے ایک بوڑھی عورت پر کہ دریائے دجلہ کے قریب میں بیٹھ کر کے حسرت
بھری نگاہوں سے دریا کی لہروں کو دیکھ رہی تھی اور دیکھ دیکھ کر کے رو رہی تھی، اپنے آنسوؤں کو اپنے آنچل میں جذب کر رہی تھی۔ جب میرے پیر کی پیرانے پیر کی روشن زمین کی جب نظر گرایت پڑی تو کہ اپنے خادم سے فرمایا، او خادم جا کر کے دیکھو تو صحیح یہ بوڑھی عورت، یہ بوڑھی ماں کیوں رو رہی ہے؟ اللہ اکبر، نہ ذات کا پتہ ہے، نہ برادری کا پتہ ہے، نہ دوست و دشمن کا پتہ ہے، لیکن میرے پیر کا کردار دیکھو، بڑے پیر دستگیر کا عمل دیکھو، حق پردی دیکھو۔ بڑے پیر نے کیا فرمایا؟ وہ خادم جا کر کے دیکھو تو آخر یہ بوڑھی ماں کیوں رو رہی ہے؟ اللہ اکبر، اور حسرت بھری نظروں سے یہ دریا کی جانب کیوں دیکھ رہی ہے؟ دریا کی لہریں کے اوپر اس کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہے۔ جب خادم خاص آئے، آنے کے بعد پوچھتے ہیں، او بوڑھی ماں آخر تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم کو کسی نے ستایا ہے؟ کیا تم کو کسی نے مارا ہے؟ کیا تم کو کسی نے تکلیفیں دی ہے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ تو بوڑھی ماں نے کہا تھا، آپ جائیے اپنے کام سے مطلب رکھیے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ اللہ اکبر، خادم نے کہا نہیں، آپ بتلاؤ تو صحیح، ہو سکتا ہے آپ کے غموں کا علاج ہمارے پاس موجود ہو سکتا ہے آپ کی اس تکلیف کو دور کرنے میں ہم کامیاب ہو جائے، آپ بتلاؤ تو صحیح۔ لیکن جب بتلانے سے منع کر دیا، بڑے پیر دستگیر مشاہدہ فرما رہے تھے تھوڑی سی دوری پر، تو جب دیکھا بڑے پیر دستگیر نے کہ بتلا نہیں رہی ہے بلکہ جانے کے لیے بول رہی ہے، تو قربان جاؤ بڑے پیر کی اداؤں پر بڑے پیر دستگیر اٹھے، اب چل کر کے آئے، بوڑھی ماں کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میرے پیر جو ہے کھڑے ہونے کے ادب کے ساتھ اللہ اکبر، کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں، او بوڑھی ماں کیا بات ہے، کیسے غم ہے، کیا تکلیف ہے؟ اللہ اکبر، اس بوڑھی ماں نے کہا تھا، بتلانے سے تو پہلے انکار کیا تھا، بغیر نگاہ اوپر اٹھائے ہوئے کہا، بابا آپ اپنا کام کرو، ہمارے بیچ میں مت مداخلت کرو، میرے ہاتھ میں مجھے چھوڑ دو، میرے اوپر بہت غم ہے۔ اللہ اکبر، لیکن جب بڑے پیر نے فرمایا، وہ بوڑھی ماں ذرا بتلا دو تو اپنے غموں کو، بتلانے کی تب نہ پتہ چلے گا مجھے۔ اللہ اکبر، الغرض یہ کی جب بڑے پیر نے فرمایا بتلاؤ، اور اس بوڑھی ماں کی نظر جب بڑے پیر کے چہرے پر پڑی، اللہ اکبر، نگاہوں کو نگاہوں سے ملنا تھا، نظروں سے نظریں ملی، بڑے پیر کی محبت اس کے دل کے اندر کھل کر گئی، اتر گئی، نہ بتلانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن جب نظر پڑی بڑے پیر کے چہرے پر، وہ نورانی چہرہ دل کو بھا گیا۔ عرض کرتی ہے، معاملہ ایسا ہے، بہت دن ہو گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں جوانی میں بیوہ ہو چکی تھی، لیکن اپنے بیٹے کے سہارے میں نے زندگی گزارتی، پرورش کی، اچھا رشتہ دیکھ کر کے میں نے شادی کرنے کا ارادہ کیا اپنے بیٹے کا، اور المتصل کی شادی بھی ہو چکی، اور میرا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر کے میرے گھر کے لیے بہو لے کر کے دریائے دجلہ کی لہروں سے واپس آ رہا تھا، کشتی میں سوار ہو کر کے، لیکن اچانک دریا کی لہروں میں طوفانی آئی، اور اس کی لہریں اٹھی زور شور سے، دریا کو کشتی قریب آئی، کچھ لوگ ڈوبے ہی تھے، لیکن لہر اتنی تیز تھی کہ اس کے کھپیڑوں میں کشتی الجھ گئی، قریب میں آ کر کے ساحل میں آنے کے باوجود بھی وہ کشتی دوبارہ جو ہے وہ لہروں کے حوالے ہو گئی، اور میرے بیٹے کی وہ کشتی جس میں باراتی بھی سوار تھے، میرا بیٹا بھی سوار تھا، سب کے سب میری نظروں کے سامنے اسی دریا کی لہروں میں ڈوب گئے، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میں دیکھتی رہ گئی، اس غم کو میں آج تک نہ بھلا سکی ہوں۔ اللہ اکبر، بڑے پیر نے فرمایا تھا، او بوڑھی ماں انتظار کرو، تمہارا بیٹا واپس آئے گا، فرمایا انتظار کرو، تمہارا بیٹا واپس آ جائے گا۔ وہ بوڑھی ماں جھجلا اٹھی، کہا بابا خیر تو ہے، میرے بیٹے کی بارات میں ڈوبی تھی کشتی جو باراتیوں کو لے کر کے میرے بیٹے کے ساتھ ڈوبی تھی، وہ کشتی آج کل پرسوں نہیں بلکہ کشتی کو ڈوبے ہوئے 12 سال کا، اللہ اکبر۔
بڑے پیر نے فرمایا ماں کوئی بعید بات نہیں ہے، میرا رب قادر مطلق ہے، میرا رب غفور الرحیم ہے، ہر شے پر قادر ہے، میرے رب کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، میرا رب چاہے تو تمہارے بیٹے کی کشتی بارات کے سمیت پل بھر میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر میرے آقا کی دیوانوں، جب بڑے پیر نے فرمایا اس بوڑھی ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن بڑے غرض یہ کہ بڑے پیر نے فرمایا کشتی نکل آئے گی۔ بڑے پیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز تاریخ میں ہے کہ آپ نے ادا فرمائی، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کی، مولا تبارک تعالی یہ بوڑھی ماں یہاں بیٹھ کر کے حسرت بھری نظروں سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، پروردگار عالم اس کشتی کو تو واپس فرما دے۔ اللہ اکبر، اتنا عریضہ پیش کرنا تھا رب کی بارگاہ میں کہ آواز آئی، او میرے بندے عبد القادر تو اس کشتی کی بات کرتا ہے، اس کشتی کے لوگوں کو مچھلیوں نے کھا لیا، مچھلیوں کو انسانوں نے کھا لیا، انسانوں نے کھا کر ہضم کر دیا، حضرات نگلے حضرات کو زمین نے کھا لیا، ان کا تو وجود ہی ختم ہو چکا، 12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ میرے بندے عبد القادر کچھ اور مانگ لے، اس بات کو ہی پہ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر میرے آقا کے دیوانوں، بڑے پیر نے عریضہ پیش کی، اے پروردگار عالم تیرے لیے تو کوئی بعید بات نہیں، اللہ اکبر تیرے لیے تو کوئی بعید بات نہیں۔ اللہ کی کائنات اس بوڑھی ماں کا رونا دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے، یہ اتنی درد بھرے انداز سے روتی ہے مولا کہ میرا کلیجہ پھڑا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم تو اپنے بندے عبد القادر کی دعا کو مقبول فرما لے، اس بیٹے کی کشتی کو تو واپس فرما دے۔ اللہ اکبر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک تاریخ کے حوالے سے ملتا ہے کہ بڑے پیر دستگیر نے اپنے جبہ شریف کو اتارا تھا اور اتار کر کے رکھا تھا اور عریضہ پیش کی مولا تبارک تعالی اگر میری دعا کو آپ قبول نہیں فرمایا تو تیرا بندہ عبد القادر اس جبہ کو کبھی پانے گا نہیں۔ اللہ اکبر، اور پھر بڑے پیر دستگیر نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ بڑے پیر کی دعاؤں پر، پیرانے پیر کی دعاؤں پر دعا فرمانا تھا، اور اس کے بعد وہ دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، قبول ہو گئی، رب کا فضل ہوا، اور چند ہی لمحوں میں وہ کشتی دریا کی لہروں کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ سبحان اللہ، پوری ماں نے دیکھا تو اس کا وہ خوشیوں سے جھوم اٹھی میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں۔ لیکن وہ پوری ماں بھی بہت ہوشیار تھی، اس پوری ماں کے دھرم کے تعلق سے تاریخ کے حوالے سے تو کئی جو ہے دھرم کے تعلق تاریخ کے حوالے سے اختلافات ہیں، پر زیادہ تر روایت یہی ملتی ہے کہ وہ پوری ماں عیسائی تھی۔ کیا تھی؟ عیسائی تھی۔ میرے آقا کے دیوانوں، جب کشتی قریب آئی نا تو بوڑھی ماں پھر رونے لگی۔ بڑے پیر نے فرمایا وہ بوڑھی ماں اب کیوں رو رہی ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر عریضہ پیش کی تھی کہ وہ اس سے پہلے نام بھی پوچھ لیا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو ایمان تو لائی نہیں تھی۔ اس نے کہا بیٹا عبد القادر، اب تو میں اپنے بہو کو دیکھ لیا، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا، میرا دل تو بھاگ بھاگ ہو گیا، لیکن اب رو اس لیے نہیں ہوں کہ میرے عمر کا کافی حصہ گزر گیا ہے، میری زندگی 12 سال گزر گئی ہے۔ اللہ اکبر، بڑے پیر نے فرمایا تھا او بوڑھی ماں، جہاں میں نے تیرے بیٹے کی کشتی کی واپسی کی دعا فرمائی تھی، وہی دعا میں نے یہ بھی مانگی تھی کہ اللہ کی کائنات اس بوڑھی ماں نے جو 12 سال انتظار کیا ہے، اس کی عمر کو واپس فرما دے، اس کے بڑھاپے کو دور فرما دے، اور بڑا فضل ہوا تھا کہ وہ بوڑھی ماں کی بڑھاپا بھی دور ہو۔ اور میرے آقا کی دیوانوں، اس کے بعد تاریخ کے حوالے سے بات ملتی ہے کہ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ عنہ ہم سب کے پیر روشن ضمیر نے جب وہ بوڑھا آیا تو بوڑھی ماں نے ملاقات کی اور قدموں میں گر گئی بڑے پیر دستگیر کے، سبحان اللہ، قدموں میں گر گئی اور کہا بیٹا عبد القادر، جس کے بندے کا حال یہ ہے، جس کے بندے کا حال یہ ہے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو بارات کے سمیت میرے بیٹے کو بھی اسی آنے والی شان کے ساتھ تاریخ ملتی ہے، علی جیسے باراتی شان کے ساتھ جاتے ہیں اسی شان سے واپس کروا دیا، تو جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا معبود ہے، جو تمہارا خدا ہے، اس
میں بھی داخل ہونا چاہتی ہوں. اور پھر بوڑھی ماں نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا, ان کے بچوں نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا, بارہ لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کے مشرف پر اسلام ہو گئے, اسلام کو قبول کر لیے. اور صرف اتنی کی بات نہیں ہوئی, آقا کی دیوانوں بڑے پیر دستگیر نے سینے سے لگایا, اللہ کس کو دولہے کو سینے سے لگایا. پھر تاریخ کے حوالے سے بات آتی ہے کہ جب سینے سے لگایا نا تو اس دولہے کا دل بھی باغ باغ ہو گیا, ایمان سے سینہ منور ہو گیا. اور اپنے وقت میں وہ ولی گزرے, بڑے زاہد گزرے, بڑے جو ہے عبادت گزار گزرے, متقی بن گئے, پرہیزگار بن گئے, بڑے بڑی دستگیر کے شہلائی بن گئے. اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اس واقعے کو سنا کر کے میرے پیر دستگیر کرامت کا جہاں ظہور ہوتا ہے وہی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہو, اگر کوئی حاجت مند ہو, اگر کوئی مصیبت زدہ ہو, اگر کوئی پریشانی حال میں مبتلا ہو تو اس کی ذات کو مت دیکھو, اس کے دھرم کو مت دیکھو. اگر تم سے بن سکتا ہے تو تم اس کے دل کھول کر کے مدد کر دو, اور اگر نہیں بن سکتا تو کوئی بات نہیں. اے میرے آقا کی دیوانوں, میرے پیر دستگیر کے نام کا صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ ان کے دستوروں پر, ان کے بتلائے ہوئے آئین پر, قوانین پر, اصول و ضوابط پر ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا. آج ہمارا حال کیا ہے, دوسروں کی بات چھوڑو, آج ہمارے گھر کی میرے آقا کی دیوانوں اپنے بھائی کی مدد کرو. اگر اللہ نے توفیق دی ہے, اللہ نے دولتوں سے نوازا ہے, تو جہاں تک ہو سکے کوشش کرو کہ غریب, محتاج, یتیموں, بیواؤں کی مدد کر دیا کرو. مولا تبارک تعالیٰ اس کے اندر کمی نہیں فرمائے گا, بلکہ آپ کے رزق کے اندر, آپ کی دولتوں کے اندر اور کشادی عطا فرمائے گا. اس کے اندر گھٹے گا نہیں دولت آپ کی, بلکہ بڑھوتری ہی بڑھوتری ہوگی. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رب کریم کا فرمان عالی شان, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو, پروردگار عالم میرے بولنے میں کسی بھی طریقے سے کوئی گستاخی بے خطا ہوئی ہو, اللہ کی کائنات اپنے فضل و کرم سے پیرانی پیر کی صدقہ دوپہر میں ہماری خطاؤں کو, غلطیوں کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اللہ کی کائنات ہم سب پر اپنا فضل خاص فرما, کرم فرما, رحم فرما, ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. پوری کائنات کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما, سب کو ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. پروردگار عالم خصوصی طور سے ملک فلسطین کے مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما, وہاں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.